السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیل احمد آفیشیل۔ آپ کے خدمت میں پیش ہے شکیل احمد آفیشیل کی ایک نئی پیشکش۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال اور اس کا جواب لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن سوال اور جواب سمجھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں کوئی شخص اپنا قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ وہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال کہ ہم نے تمہیں جو عمر کا ایک تحفہ دیا تھا، تم نے اس عظیم تحفے کو کہاں ختم کیا، تم نے اس عظیم تحفے کو کہاں گوایا؟ اور دوسرا سوال کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں ختم کیا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں فنا کیا؟ اور تیسرا سوال کہ تم نے مال کن کن طریقوں سے حاصل کیا، تم نے اپنا مال کن کن راستے سے حصول کیا؟ اور چوتھا سوال یہ کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو تم نے کن کن راستوں پر خرچ کیا، اچھائی کے راستے میں خرچ کیا یا برائی کے راستے میں خرچ کیا؟ اور پانچواں سوال یہ کہ ہم نے جو تمہیں علم دیا تھا، تم نے میرے بارے میں اور میرے دین کے بارے میں جو کچھ بھی سیکھا تھا، جو کچھ بھی جانا تھا، اس پر کتنا عمل کیا؟ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں کوئی شخص ان 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں ختم کیا، تم نے اپنی عمر کو کہاں گوایا؟ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ جب انسان کو اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو اس کے عمر کے اندر اس کی بچپن، اس کی جوانی اور اس کا بڑھاپا تینوں مرحلے شامل ہیں۔ یعنی انسان کی عمر میں بچپن، جوانی اور بڑھاپا تینوں مراحل داخل ہیں، لیکن پھر دوسرا سوال اس کے جوانی کے بارے میں کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب انسان کو اس کی عمر کے بارے میں پوچھ لیا گیا، جس میں اس کی بچپن، جوانی اور بڑھاپا تینوں مراحل شامل ہیں، لیکن پھر دوسرا سوال اس کی جوانی کے بارے میں خاص طور پر کیوں کیا جائے گا؟ جی میرے بھائی اور میری بہن، پہلا سوال جب انسان کو اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس میں سرسری طور پر، مجموعی طور پر پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں فنا کیا، تم نے اپنی زندگی کو کہاں گوایا؟ اور اس کے بعد دوسرا سوال خاص طور پر اس کے جوانی کے بارے میں اس لیے کیا جائے گا کہ جوانی ہی وہ وقت ہوتی ہے جس میں انسان ہر چیز کو اچھی طرح سوچ سکتا ہے، ہر کام کو اچھی طرح انجام دے سکتا ہے، اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے۔ اور جوانی ہی وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں انسان ہر کام کو اچھی طرح انجام دے سکتا ہے۔ جوانی ہی وہ وقت ہے جس میں انسان کی ہر طرح کی خواہشیں، اس کی تمنائیں، اس کی آرزویں بھڑکتی رہتی ہیں۔ یہ جوانی ہی وہ وقت ہے جس میں انسان کی آرزویں بھی جوان ہوتی ہیں، اس کی تمنائیں بھی جوان ہوتی ہیں۔ جوانی ہی وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں انسان کے ہاتھ پیر مضبوط ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں اچھی طرح دیکھ سکتی ہے، اس کے کان اچھی طرح سن سکتے ہیں، اس کی زبان اچھی طرح ہر بات کو ادا کر سکتی ہے۔ جوانی ہی وہ وقت ہے جس میں انسان کے ہاتھ پیر اچھی طرح سے کام کرتے ہیں، وہ اگر چاہے تو کسی پر ظلم کر سکتا ہے، کسی کو گالی دے سکتا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ سکتا ہے۔ اور جوانی ہی وہ زمانہ ہے جس میں انسان کے اندر ہر طرح کی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر وہ چاہے تو اس خواہشوں کو پورا بھی کر سکتا ہے۔ اور ایسے زمانے میں یعنی جوانی کی حالت میں نیک کام کرنا یہ اللہ کو بے حد پسند ہوتا ہے، اور برے کاموں سے رکنا یہ اللہ اس رکنے کو بے حد پسند فرماتے ہیں، کیونکہ جوانی کی حالت میں ہر برے کام کو کرنے پر مکمل طور پر قدرت رکھتا ہے، اور جب قدرت رکھنے کے باوجود برے کاموں سے رکتا ہے تو یہ رکنا اللہ کو بے حد پسند ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بندے کا کمال تو یہ ہے کہ جب اس کی نگاہیں اچھی طرح سے دیکھ سکتی ہو تب وہ بدنگاہی اور بد نظری سے بچے، جب اس کے کان اچھی طرح سے کام کر رہے ہوں تب وہ بری باتوں کو سننے سے بچ جائے، اس کی زبان جب ہر چیز کو بول سکتی ہو اس وقت وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، جب اس کے پاس طاقت ہو پھر وہ ظلم کرنے سے رک جائے، تو یہ اس کا کمال ہے۔ جی ہاں، بندے کا کمال تو یہ ہے کہ وہ اپنے غصے پر اس زمانے میں قابو پالے جب وہ غصے میں آ کر سامنے والے کو گرا سکتا ہو۔ تو ایسے وقت میں یعنی جوانی کی حالت میں جب بندہ برے کاموں سے رکتا ہے اور بچتا ہے تو یہ رکنا اور بچنا اللہ کو بے حد پسند ہوتا ہے۔ جی میرے بھائی اور میری بہن،
جب انسان جوانی کی حالت میں برے کاموں سے رک جاتا ہے اور بچ جاتا ہے، وہ اپنی کانوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ رکنا اور بچنا اور یہ حفاظت کرنا اللہ کو بے حد پسند ہوتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں بسر کرتا ہے تو اللہ کو اس بندے پر بہت پیار آتا ہے اور اتنا پسند فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ رب العزت کے عرش کے سایہ کے علاوہ، اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس جوان کو اپنے عرش کے سایہ نصیب فرمائیں گے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری نگاہیں کمزور ہو جائے اور اس زمانے میں میں بدنگاہی سے اور بد نظری سے بچتا ہوں، تو آپ بتائیے کہ اس میں میرا کمال کیا ہے؟ وہ تو میری نگاہیں صحیح طور پر کام نہیں کرتی۔ اگر میں بوڑھا ہو جاؤں اور میرے کان صحیح طریقے پر سن نہیں سکتے، اس وقت میں گانے سننے اور دوسرے کی غیبت سننے سے بچتا ہوں، تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ میں بوڑھا ہو گیا، میرے ہاتھ پاؤں کمزور پڑ گئے، اب میں کسی پر ظلم کرنے سے رک گیا، تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ ہم اپنی جوانی میں، جبکہ ہماری خواہشیں بھی جوان ہوں، ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں بھی جوان ہوں، اس وقت ہم برے کاموں سے رک جائیں، اس وقت ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کر لیں، اس وقت ہم اپنے کانوں کی حفاظت کر لیں۔ کمال تو یہ ہے کہ ہماری جوانی میں جب ہم ہر چیز کو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز کا ہم نظارہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس موقع بھی ہو، ہمارے پاس سہولتیں بھی ہو، ہمارے پاس فرصت بھی ہو، اس وقت ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں۔ جی میرے بھائی اور میری بہن، ایسے وقت کی عبادتیں ہی اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العزت اس جوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا جس جوان نے اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں گزار دی۔ جی میرے بھائی اور میری بہن، یہ جوانی چند روزہ ہے، یہ گھڑی کی ٹک ٹک آپ کی جوانی کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ جی یہ جوانی جو ہمیں ملی ہے یہ بار بار ملنے والی نہیں ہے، یہ جوانی فنا ہو جائے گی، یہ جوانی ختم ہو جائے گی، پھر ہم پر بڑھاپا طاری ہو جائے گا، پھر ہم کسی کام کو کرنے پر قادر نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، ہم جوانی میں ہی اللہ کے قرب حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، فرصت ہے، سہولتیں ہیں، ہر چیز میسر ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح بنا لیں کہ اللہ رب العزت ہمیں پسند کرے، اور اتنا پسند کرے کہ حشر کے دن، جس دن اللہ رب العزت کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن ہمیں اس سایہ میں جگہ عنایت فرمائے۔